یہ سخاوت چلا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کرے فرمانے ہوئے پہاڑا ایک نبیوں دا سردار تیرے تو سوارے یہ صدیقین دا سردار تیرے تو سوارے تو شہید دے سردار تیرے تو سوار ابو بکر شہید دا سردار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید دا سردار اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خالق کائنات نے سونے نبی دے مصلی دے اوتے مسجد نبی دے محراب دے اندر شہادت والی موت نصیب فرمائی ہے. آپ اکثر دعا کریں اللہ 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 شہادت دی موت دے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیب. اللہ شہادت دی موت دے پر موت اپنے محبوب دے شہر مدینہ دے وچ دے. جس میں خالق کے کائنات کے دربار اکثر کے اندر ساری دنیا پیش تھی سی جس ویلے شہادت دی واری آسی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی گواہی دینے واسطے کسی دی شہادت دی گواہی میدان احد دے سی کسی دی شہادت دی گواہی میدان بدر دے سی کسی دی شہادت دی گواہی میدان کربلا دے سی لیکن فاروق اعظم دی شہادت دی گواہی مسجد نبوی دا منبر تے محراب دے سی. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی گواہی اللہ کا قرآن دے سی. آپ قرآن مقدم کو سامنے رکھ کے تلاوت میں شکر دینا پہلے سپارے کو پڑھا شروع کیتے رہے چلدیاں اسی آیت مبارکہ پہ پہنچے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دشمن نے لوہے دی لاٹ ماری ہے سر مبارک دے اندر دے لگی ہے خون دا فوارہ جو نکلے اسی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ دے اوپر ہی خون دا قطرہ آ گئے اور میرا سوکا دے قیامت والے دی کسی دی شہادت دی گواہی مسجد دا محراب دے سی کسی دی شہادت دی گواہی میدان احد دے سی کسی دی شہادت دی گواہی میدان کربلا دے سی کسی دی شہادت دی گواہی غزوہ بدر دے سی حضرت عثمان غنی دی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے سی. روضہ مبارک جو کھنسی ابو بکر و عمر سیندے کٹھے اٹھی دے اوسن جڑے قرآن کھنسی حضرت عثمان غنی دی شہادت دا بیان شروع کی ویسی. کون عثمان غنی رحم اللہ عثمان تستحیی منہ الملائکہ. فرمایا اللہ رحمت فرمائے عثمان غنی تے جے تو آسمان دے فرشتے بھی حیا کرے. ایک مرتبہ ٹولی والا محبوب اپنے گھر مبارک دے اندر آرام فرمائے اما عائشہ صدیقہ الحمیرہ قریب بیٹھا ہوں تھوڑی دیر گزری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگن اجازت طلب کی تھی دروازہ کھلے سہی اندر تشریف پھینن حضور سی اپنی حالت نہیں بدلی. تھوڑی دیر گزری فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف پھینن دروازہ کھلے اندر داخل تھن آپ نے اپنی حالت نہیں بدلی. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ لگن حضرت علی شیر خدا آئے حضور سی حالت نہیں بدلی. حضرت بلال آئے آپ نے حالت نہیں بدلی. حضرت عبداللہ بن مسعود سارے صحابہ حاضر ہیں آپ نے حالت نہیں بدلی. دروازے پہ دستک کھائیے آپ نے پوچھنا کیتے کون عثمان غنی. دروازے کھلے حضور سی اٹھی بیٹھن اپنی چادر مبارک درست کرنے لگن اما عائشہ صدیقہ الحمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض لگن آقا ابو بکر صدیق ہے فاروق اعظم ہے علی شیر خدا ہے بلال ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے سارے صحابہ حاضر ہیں. تسا اپنی حالت نہیں بدلی تو عثمان غنی اندر آئے تسا اٹھی بیٹھو تے اپنی حالت درست کرنے لگو. صحیح فرمائے اما استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ میں اون جوان تو کیوں نہ حیا کراں جے تو آسمان دے فرشتے بھی حیا کریں. اور پوچھنے والے نے سوال کیتے کہ عثمان غنی
تسا صاحب حیات کیویں بنو؟ آپ نے فرمایا جدو دا یہ ہاتھ سونے محبوب دے ہاتھ دیتے ای ہاتھ نال کریں شرم گادو تے کھجلی نہیں گزری. جدو دا سونے نبی دے ہاتھ دیتے غسل خانے وچ کریں ننگا غسل نہیں کیتا. غسل خانے دے اندر چادر بن کے غسل کیتے. یہ صفات ہیں کہ جائے تو آسمان دے فرشتے بھی حیا کرے گا. اور یہ جوان ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ملن واسطے سارے گھر جو آئے دروازے تے دستک دیتی ہے. اما عائشہ صدیقہ نے پوچھنا کیتے کون؟ اما تہاڈا بیٹا عثمان غنی حاضر کیا کھڑا صحیح کو ملن واسطے آیا. اما جواب دیتے بیٹا تیرے نبی دے گھر 4 دن گزر گئے فاقے دا عالم ہے اور تیرا نبی خدا دے گھر وچ منگن واسطے کیا ہویا ہے. اصل اپنے گھرے دی کیفیت دیکھو جا سارا سال کی روزی اکٹھی کر کے بیٹھے ہیں بے دن تک اور ان کو بعد بھی نماز کی توفیق کوئی نہیں. حیا والی چادر ماں بہن کے سر تے نظر نہیں آتی. تلاوت قرآن نہیں. زبان تو سچ دی صدا نہیں. عجیب و غریب جملے سارا دی ساری زبان بھی جو ادا کی اور پیغمبر کے گھر کی کیفیت 4 دن گزر گئے فاقے دا عالم ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومن شروع کر دیتے اپنی زبان کو جملے ادا کرنے لگن اما ظلم کیتے ہوئے اگر ایجی کیفیت آ گئی میرے کو ضرور اطلاع دیو ہا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دیو ہا. جلدی نال انتظام تھی وجہ ہا. آپ نے دنیا کا ذکر کوئی دال کیتے جو دنیا کہیں بھی یار کہنی اور دنیا کا جہان اے عارضی ٹھکانہ تے عارضی چیز ہے. آخرت کا جہان ہمیشہ کا جہان ہے. فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون. خالق کے پیدات اشار فرمائے لوگوں اے دنیا کی زندگی کھیل تے تماشا ہے. آخرت کا جہان ہمیشہ کا جہان ہے جڑا کدی مکن چ نہ سی کدی ختم تھی ہونے چ نہ سی. عقل مند بندہ ہی بات کو سمجھ دے جو دنیا دے تے تاسا آدھی وقت گھنتے آئے ہیں. آخرت کا جہان ہمیشہ کا جہان ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کا کوئی نال ذکر کرنے ہوئے واپس گھر دے وچ آئے آ کے جلدی نال ایک بکری کرسی باقی تے گوشت تیار کر کے جلدی نال گوشت بنوائے نے. کچا گوشت بھی نال چاہتے نے اور 300 درہم کی تھیلی بھی چاہیے نے. کئی بار کھلے دے تیار کیتے نے کئی بار کھجورے دے تیار کیتے نے. سارا سامان چاہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے مسجد کو جب گھر کے اندر آ کے پوچھے دن عائشہ صدیقہ ایسا انتظام تھے نہیں کیا. اما سینا جی سوہن جب ہوئی تھی سی تو ہاتھوں تھی سی حالی فی الحال تو کوئی انتظام نہیں کیا. واپس حضور سی مسجد جوال میں اپنی امت قریبوں کے کو سبق دیتے جب وقت آنے تک گھبرائے نہ تو اللہ کے نبی نے چار کرنی کا فاقہ کرتے تھے بھوک کو برداشت کیتے تو سب خدا کے در کو نہ چھڑائے. رب سارا انتظام آپ فرما دے. دنیا کو چھوڑے بندیاں دل رب دے نال ہوئی رو رو کے سجدے دے وچ سونے رب کو تو مناوے. دنیا کو چھوڑے بندیاں دل رب دے نال ہوئی رو رو کے سجدے دے وچ سونے رب کو تو مناوے. مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل دی ہر گھڑی وچ سندا صدا خدا ہے. مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل دی ہر گھڑی وچ سندا صدا خدا ہے. کوئی نہیں شریک ہوندا حاجت روا خدا ہے. شہواں دا بادشاہ شہواں دا بادشاہ مشکل کشا خدا ہے. کوئی نہیں شریک ہوندا. دیکھا انہوں مہینے دیکھو کیوں نہیں پلیدا اپنی دے پیٹ دے وچی کیوں نے غذا پچیندا. دیکھا
سونے غذا پچے گا دکھیاں نو رج کے یارو دکھیاں نو رج کے یارو تیرا کھا خدا ہے کوئی نہیں شریک یوندا حاجت روا خدا ہے شہواد بادشاہ مشکل کشا خدا ہے دیکھا کرشمیوں دے جئی دہ بڑھایا اے سہر سونے مکھرے سونا انسان بنایا اے سونے سونے مکھرے سونا انسان بنایا کتیا کے سونا آقا کتیا کے سونا آقا او دل ربا خدا ہے کوئی نہیں شریک ہوندا چڑیاں بھی چہک سہونی خمرا دے اڑارے بلبل دی میٹھی بولی قدرت دے نظارے پر کھول کے پہ اڑ دے پر کھول کے پہ اڑ دے تیرا خدا خدا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے آ کے پوچھنا کہ عائشہ صدیقہ اچھا انتظام نہیں کیا سونا انتظام کیجیے تو سمجھ والے ہو خدا بھی ساتھ کو انتظام نہ کیے یہ تو ہو نہیں سکتا کئی بار کھبورے سے موجود بکری پکی بھی موجود ہے گوشت کچا بھی موجود ہے 250 درہم کی شہری بھی موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ صدیقہ کون انتظام کر کے بننے والا ہے ہمارا بیٹا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خان کے اندر نہیں بیٹھے واپس مسجد کے اندر تشریف کر رہے ہیں اور دعا دے جملے ارشاد فرمائے نے میرا ربا میں عثمان غنی تے راضیاں تو بھی راضی حضرت عثمان غنی سخی انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جو سخی ہے نا عثمان غنی کو سخاوت ملی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سچی ہے ابوبکر صدیق کو صداقت ملی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عادل ہے فاروق اعظم کو عدالت ملی ہے اور آپ اپنے دور خلافت کے اندر دورہ مبارک ہاتھ سے خراب دی تاریخی کے اندر آپ نے زیادہ کشت پر میں دے آنا چل دیا جھونپڑے دے قریب گزرن ماں بیٹے دی آواز آون لگی ہے بڑھی اماں بیٹھی آ گیا اپنی بیٹی کو اٹھی میری بیٹی القل ماء فی اللبن اٹھی کھیر دے وچ پانی سٹ گن سویر تھی ویسی پر گوالا آوے سی پیسے زیادہ مل کو سن خرچی نہیں بھی بن دی عید دا سامان نہیں پیدا کرتی دا اٹھی جلدی کر بیٹی بیٹھی آ دی اماں عمر تیری 80 سال ہے اور تیرا اے حال ہے میں اٹھا کھیر پانی سکاں اٹھا خیال کر اماں فاروق اعظم کی بادشاہ تے کو پتہ ہے انہیں ذرے دا روگ اتنا ہے کیسروں کی سرات دے محلات بیٹھے ہوئے بادشاہ بھی نہ سوتے کمبر پہ ونن تو آدھی اٹھی پانی ملا تے بڑھڑی اماں آگے لگی میری دھی اور عمر دہدہ تو نہیں کھڑا عمر دہدہ تو نہیں کھڑا تے بیٹی جواب دیتی اماں عمر تو نہیں کھڑا دہدہ پر عمر کا رب کا دہدہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی دے جملے سنتے کھڑا آپ نے جملہ سنے اکھی مبارک بھی تو بے ساختہ آنسو جاری تھی گن رو کے فرمائے کہ میرا رب ہر گھر کے وچی ہوئی بچیاں پیدا کر جائے ادھی رات کوئی تیری ذات درد خوف اپنے دل میں رکھے بیٹا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير جتھاں کوئی نہیں دہدا اتھاں خدا دہدا کھڑے کوئی نہیں پکڑ سکدا پر رب پکڑن تے آوے تاں پکڑ سکدے اللہ دہدا بیٹھے بیٹیا دی اماں عمر تو نہیں کھڑا دہدا پر عمر دا رب تا دہدا کھڑے بڑھی اماں دا جملہ سن کے بیٹی دا جملہ سن کے رب سینہ بباوی اکبر باوی دا صدر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے صبح کھائیے قاصد پروانہ کتنے فن کھلا جھونپڑے دے اندر ماں اور بیٹی رہ دیں انہاں کو پھیرنا جس ویلے قاصد
پہنچے سیدنا فاروق اعظم دا پیغام چاہ کے بڑھڑی اما دے تے لرزہ کاری تھی گئے بیٹی کو آکھن لگے بیٹی معلوم تھی نے رات والی ساری گفتگو فاروق اعظم نے سن کی دی ہے اج بچن تو بہت مشکل ہے لیکن جس ویلے آپ کی عدالت پیش ہیں آپ نے بیٹی کی پیشانی دے تے بوسہ دیتے پر میں نے میری بچی وہ جملہ دا سنا جڑا ادھی رات کے ٹائم کو اپنے گھر وچ بیٹھ کے بیٹھی آدھی ہمیں عمر تا نہیں کھڑا دہدا پر عمر تا رب تا دہدا بیٹھے اگر یہ بات اپنے دل و دماغ وچ ملا جو سارے کول خدا نہ تھی سارے کول گناہ نہ تھی سی لکڑیاں جو چوری چہرے پہ ہے تے آنکھ دا بھی لکڑیاں لے کو تو پتہ کری پر خدا تا دہدا بیٹھے تے گھا چوری چوکے نے پیوں تے اے دماغ وچ اپنے اے گال گھینا ہوئے اگر تو مالک کو تو پتہ کری پر خدا تا دہدا بیٹھے یا صادق عبادی انی فانی قریب اللہ کہتے میرا بندہ میں تیرے بالکل قریب ہاں نیڑے ہاں تیری شان رب کو بھی زیادہ نیڑے ہاں خیال کر اپنی زبان تو جملے بول یہ صحیح ہو گئی صداقت اختیار کر جھوٹ نہ بول اللہ مال نے بھی سخاوت اختیار کر سود کول بچ جوئے کول بچ ہی مال نہ جنت خرید کر اللہ دی مخلوقات ہوتے ترس کھا خدا دی مخلوقات کی خدمت کر کے بن تاکہ تیرے تے خدا بھی راضی ہوئے شاہ رب بھی راضی ہوئے آپ نے فرمایا اما کیا میں گفتگو سنیم تیرا قصور ایک شرط تے معاف کرنا یہ بیٹی دا رشتہ میرے بیٹے واسطے لے جا میں ایک اپنے گھر وچ پہنا ایک اپنی نوح بڑھنا میرا عاشم بیٹا میں ان کو شادی کر کے گھر وچ ملانا جس میرے صبح کو میں فیصلہ کرنے واسطے عدالت میں سا میں یہ بیٹی کولی ہے جملے سنسا فاروق اعظم تے کو تو پتہ نہیں پر خدا کو تو پتہ ہے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں مطلب کوئی غلط فیصلہ کرے کون تھی ونجے بڑھی اما رضامند تھی گئی ہے آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح کر کے بچی کو بہو بنا کے اپنے گھر وچ ملا ہے جس ویلے صبح کا وقت آتا ہے عبداللہ مبارک ہاتھ وچ قریب آ گن بہو بیٹی جی ابا سیاں میری بیٹی میرے قریب آ وہ رات والے میں کچھ جملے سنا جڑے جملے بیٹی آ دیا میں بیٹی اٹھی جاتی ابا میں ہوں میرے بیٹی آ دیا میں اما عمر تا نہیں کھڑا دہدا پر عمر دا رب کا دہدا بیٹھے روندے ہوئے کی مبارک وچوں آنسو وہندے ہوئے پہاڑوں دے عدالت دے اندر اور روندن اکھی تو آنسو نہیں تھمدے فاروق خیال کر کے فیصلہ کریں تے کو پتہ تک کہنی پر خدا کو تو ہر چیز دا علم ہے تو نہیں جاندا پر خدا تو جان دے فرمایا رحم اللہ عمر یقول الحق وان کان مرا اللہ رحمت فرماتے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور تے جدم علیہ دے حق ہے تکڑوا ہے سچی بات کوڑی نہیں لگتی لاٹھی کوڑی لگتی اور حق ہے بھی کرنا جھوٹ مٹھاس کے نال بھریا ہوا ہے لیکن سچ بات جڑی نا یہ بڑن میں تو بھی زیادہ کڑوی یہ کڑوی لیکن یہ فائدے وجے نہیں کوئی بات سن کے بھی کر جھوٹ کی طرف نہ من اور نبی دے یار عزت والے شان سے عظمت سے وقار والے صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر تھے آتے حال کر رہے آقا میں غریب ہاں میں اپنی بیٹی دی شادی کرنا چاہتا لیکن میرے کو انتظام کوئی نہیں میرے کو انتظام کرا دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف دیکھے اور میں اپنی یار دی مدد کرو حضرت علی شیر خدا در سونا تسا کیا دے سو حضور کی فرمایا میں چاولے کا انتظام کرے تھا کہیں صحابیہ کے میں بکری کا انتظام کرے تھا کہیں صحابیہ کے میں گھیو کا انتظام کرے تھا کہیں صحابیہ کے میں لکے کا انتظام کرے تھا حضور کی فرمایا علی تو کیا کرے تھے حضرت علی در سونا میں خدمت کرے تھا میں پکویشا میرا تقسیم کرے تھا خدمت کرے تھا چارے یاد نبی کی عظمت والے سونے نے حضور سین یار بڑے سونے ہیں اچھی آواز نہ سونے نے حضور سین یار بڑے سونے ہیں سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے ہیں سونے نے حضور سین یار بڑے سونے ہیں سونے نے حضور سین یار بڑے سونے ہیں سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے ہیں سونے نے حضور سین یار بڑے سونے ہیں پہلے پہلے منیا تے بن گیا صدیق ہے پہلے پہلے منیا تے بن گیا صدیق ہے اللہ نے حضور سیدھا جھولیا
اللہ نے حضور سیدھا چوری رفیق ہے غارت مزار والے پیار بڑے سونے ہیں غارت مزار والے پیار بڑے سونے ہیں سونے نے حضور سیدھے یار بڑے سونے ہیں ساری صحابہ بھی تو چار بڑے سونے ہیں سونے نے حضور سیدھے یار بڑے سونے ہیں عمر آیا عمر نگار دی خدائی عمر آیا عمر نگار دی خدائی عمر دلال جدا بڑی جوائی عمر دلال جدا بڑی جوائی عمر جلال وقار بڑے سونے ہیں عمر جلال وقار بڑے سونے ہیں سونے حضور سیدھے یار بڑے سونے ہیں ساری صحابہ تو چار بڑے سونے ہیں سونے حضور سیدھے یار بڑے سونے ہیں شان میں سناواں کیڑی کیڑی عثمان دی شان میں سناواں کیڑی کیڑی عثمان دی تہرے داماد سیدے ابن عفان دی تہرے داماد سیدے ابن عفان دی جنتی وپاری دے وپار بڑے سونے ہیں جنتی وپاری دے وپار بڑے سونے ہیں سونے حضور سیدھے یار بڑے سونے ہیں ساری صحابہ تو چار بڑے سونے ہیں سونے حضور سیدھے یار بڑے سونے ہیں قاری قرآن علی سنیہ دا پیر ہے قاری قرآن علی سنیہ دا پیر ہے خیبر دا فاتحہ تے مدنی دا پیر ہے خیبر دا فاتحہ تے مدنی دا پیر ہے حسن حسین تے کنار بڑے سونے ہیں حسن حسین تے کنار بڑے سونے ہیں سونے حضور سیدھے یار بڑے سونے ہیں ساریاں صحابہ تو چار بڑے سونے ہیں سونے حضور سیدھے یار بڑے سونے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ تک کئی نبی صحابی کو یہ مرتبہ مقام نہیں ملا کہ آپ وقت نبی کا دوہرا داماد ہو لیکن مرتبہ حضرت عثمان غنی کو حاصل ہوا اور جس ویلے بی بی رقیہ دی وفات ہوئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دی خاموشی تو بعد اللہ دے حکم دے نال سیدہ ام کلثوم کا نکاح دیتے اور جس ویلے بی بی ام کلثوم دی وفات ہوئی ہے حضرت عثمان غنی 24 گھنٹے غمزدہ رہندے ہن حضور سے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹی ہوئے ہاں یکے بعد دیگرے میں تے کو دینا اور صحیح فرمائے ما تزوجت شیئا من نسائی ولا تزوجت شیئا من بناتی الا بوحی جانی به جبریل و ربی اپنی مرضی نال صحیح فرمائے میں اپنے نکاح بھی نہیں کیتے اپنی مرضی نال اپنے بیٹے بھی نکاح بھی نہیں کیتے میرا رب دا حکم آندا رہی ہے جبریل پیغام پہنچیندا رہی ہے میں عمل درآمد کرنا خدا دے حکم نال دوہرا داماد بنے کملی والے محبوب کا اور اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے ترمذی شریف کے اندر فضائل مناقب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے یہ حدیث موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں اعلان فرمائے حضرت عثمان غنی نے 100 اٹھ حضور کی خدمت پیش کی تھے اور غزوہ اس وقت تنگی نہ غزوہ گرمی کی شدت کی موسم آئی اتنی کثیر تعداد 3000 کا لشکر آ سوارا کوئی نہ حضور سے والے اعلان فرمائے حضرت عثمان غنی نے 100 اٹھ کا اعلان کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والے اعلان فرمائے حضرت عثمان غنی نے 100 اٹھ کا اعلان فرمائے 300 اٹھ کا اعلان کیتے اور حضور سے والے اعلان فرمائے حضرت عثمان غنی نے 10,000 درہم کی تھیلی پیش کی ہے صحیح فرمائے ما ذکر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم عثمان اج تو بعد میرا رب تیرے کہیں عمل کا مواخذہ تیرے کو نہ اور
نوجوان جنہاں کو دنیا دے تے خالق کائنات نے اپنی رضامند کی جو سرٹیفکیٹ دے چھوڑے کوئی دنیا میں ولی محدث مفکر مورخ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میرے اتنے میرا خدا راضی ہے، لیکن سونے نبی دا غلام حضرت بلال دعویٰ کر سکتے کہ میرے اتنے میرا رب راضی ہے۔ اللہ کی سرٹیفکیٹ جو دے دیتے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قیامت تک واسطے سرٹیفکیٹ ہے کہ محبوبہ تیرے چار ایسی شان عظمت وقار والے ہیں کہ میں رب گنے دے اتنے راضی ہاں، اے میں رب دے اتنے راضی ہاں۔ سونے نبی دے ہر یار نال اللہ سچی محبت عقیدت نصیب کرے، اللہ میری کاری حاضری کو قبول فرماوے، جن کی باقی باتوں باقی یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔